درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے وجود کے صدقے خدا نے ساری کائنات کو بنایا۔ شکریہ آپ سب کا، انجمن کا، آپ نے مجھے یاد کیا۔ سارے علماء کرام کی اجازت سے سبھی بزرگان ہیں، دوست ہیں، میرے عزیز میرے ساتھی ہیں، سب ادبیات کے میدان کے سپاہی سارے میں دیکھتا ہوں، اور خاص کر ہم سب اگر مل جائیں تو فرش عزائے سید الشہداء پہ بیٹھنے والے، بولنے والے، سننے والے، رونے والے اور نعرے لگانے والے۔ کسی بھی شروعات پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شروعات کرتے ہیں۔ شروعات کرنے والے کی ویلیو ہر جگہ ہے۔ بیج ڈالنے والا اور پھل کھانے والا، درخت کی زمین پہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں مگر دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح آج کے اس پروگرام میں جو لوگ موجود ہیں یہ بیج ڈالنے والوں میں سے۔ انشاءاللہ اس سے ڈبل مجمع، اس سے ٹرپل مجمع، اس سے زیادہ مجمع ایک سال کے بعد کسی پروگرام میں ضرور ہوگا، مگر وہ مجمع پھل کے لیے ہوگا اور یہ مجمع بیج ڈالنے کے لیے۔ دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ بڑی فخر سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ اچھا، اب مجھے سیاست کے سندرب میں، سماج کے سندرب میں سنیے گا۔ مذہبی سندرب میں آپ نے سن لیا، تقریریں ہیں اور میرے بعد بھی تقریریں۔ بڑا پر افتخار اور بہت ہی رچ ہسٹری ہے حسن بھائی انڈین سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں، مگر اس تاریخ کو کوئی مکمل قرار نہیں دے سکتا اگر شیعت کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ سے نکال لی جائے۔ شیعت کی اس خوبصورت تاریخ میں بہت خوبصورت تاریخ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ لینے والوں کی تاریخ نہیں ہے، دینے والوں کی تاریخ ہے۔ مارنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مرنے والوں کی تاریخ ہے۔ درخت کو چھوٹا کرنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، درخت کو بڑا کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ اچھا، میرے اس جملے میں آپ اکنومی لے لیجئے، سماج کا ساتھ لے لیجئے، قوم کا بڑھتا ہوا قد لے لیجئے، یا ہندوستان کا اٹھتا ہوا جھنڈا لے لیجئے، ہر جگہ شیعہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 400 سال کو سامنے رکھیں، لگ بھگ 180 سال کے حساب سے اگر میں بات کروں آپ کو، تو جو ہمارا توازن ہے، جو ہمارا بیلنس ہے پڑھائی لکھائی کا، اس میں ممکن ہے کہ سند یافتہ اتنے لوگ نہیں تھے اس وقت جتنے آج ہیں، مگر اس وقت تعلیم یافتہ زیادہ تھے جتنے آج نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی دو کیٹیگری ہے، ایک سند یافتہ اور ایک تعلیم یافتہ۔ ہمیں صرف سند کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک گھر کا بوڑھا جسے زمانہ سکھا چکا ہوتا ہے، وہ لندن سے آئے ہوئے پی ایچ ڈی بیٹے اور پوتے سے زیادہ سمجھدار رہتا ہے۔ وہ سند یافتہ نہیں رہتا مگر تعلیم یافتہ رہتا ہے۔ اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے بچیوں کی شادی کے لیے لوگ بڑے بوڑھے سے رابطہ قائم کرتے ہیں، چونکہ پی ایچ ڈی کی عینک شجروں کو نہیں دکھاتی، کیڑوں کو دکھاتی ہے۔ محسوس کیجئے، جتنا زیادہ ہماری تعلیم میں اضافہ ہوگا، صنعت کے لیے مجبوری ہے، صنعت کے لیے مجبوری ہے، آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، لندن جائیں، پیرس جائیں، آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، مگر تعلیم کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کسی بڑے کو سننا آتا ہو، کسی بوڑھے کے پاس بیٹھنا آتا ہو، کسی بزرگ سے کچھ سیکھنا آتا ہو، چاہے وہ ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارے پاس شاعری میں کتنے انیس ہیں، نہیں ہے نا؟ ہم قریب 80 سال سے انیس کو ہی سنا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہمارے یہاں مسلمانوں میں، چلے شیعوں سے باہر نکل جاتے ہیں، مسلمانوں میں کتنے طالب ہیں؟
50 سال سے ہم غالبی کو سنا رہے ہیں. اچھا چلیں انڈیا سے پاکستان آ جائیے, کتنے اقبال ہیں, 50 سال سے اقبالی کو سنا رہے ہیں. جب تعلیم بڑھے گی تو اقبال نہیں پڑھے جائیں گے, زمانے کا اقبال پڑھا جائے گا. جب تعلیم بڑھے گی تو غالب نہیں پڑھے جائیں گے, زمانے کا غالب پڑھا جائے گا. جب تعلیم بڑھے گی تو انیسی نہیں پڑھے جائیں گے, زمانے کا انیس پڑھا جائے گا. ہمارے یہاں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ زمانے سے تعلیم غائب ہو چکی ہے. وجہ, اس کی بہت بڑی وجہ ہے, ہم اپنے بچے سے یہ پوچھتے ہیں جاب ملی کہ نہیں ملی. ہم نے اپنے آپ میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تعلیم دی کہ نہیں. ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیٹیگری کیا ہے, تمہارا کلاس کیا ہے, تمہاری انکم کیا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے دیا کیا ہے. ہم اس سوچ میں بیٹھ گئے کہ ہمیں مل کیا رہا ہے. اس لیے ہمیں سماج کو تعلیم کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. اور تعلیم کا بالکل مطلب الف لام نہیں ہے, اور تعلیم کا بالکل مطلب ABC نہیں ہے, تعلیم کا بالکل مطلب ک خ گ نہیں ہے, تعلیم کا بالکل مطلب عبارتیں نہیں ہیں. تعلیم کا مطلب مفہوم ہے اور عقل ہے. وہ باتیں جو عقل کو سمجھ میں آئیں, کتاب میں نہ بھی ہو تو مان لو, اور وہ باتیں جو عقل کو سمجھ میں نہ آئیں وہ کتاب میں ہو بھی تو انکار کر دو. مجھے لگتا ہے آج کے اس پروگرام میں آپ سب کی موجودگی عقل کی دعوت ہے. چونکہ شیعت میں عقل کو ہی ویلو ملتی ہے. ہم مولوی بھی 2 رکعت کا اگر آگے بڑھاتے ہیں تو پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عربی ٹھیک ہے کہ نہیں, پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کی عقل ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر عقل ٹھیک ہے تو یقیناً عربی ٹھیک ہوگی, اور عربی اگر ٹھیک ہے تو اس کے پاس تعلیم کا وہ سلسلہ ضرور ہوگا جو اس نے اپنے علماء, اپنے بزرگان سے حاصل کیا ہو. میں ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو یہاں ختم کر دوں گا. شیعت کے وقار کو آگے بڑھانے کے لیے وقت کی سیاست کو بھی سمجھیے. وقت کی سیاست یوں کروٹ بدل رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو معذاللہ ثم معذاللہ ذات الہی میں شریک کرانے کا گناہ شیعوں پہ ڈال کے اسے اس ذکر کو بدعت کے زمرے میں ڈال دیا, ان کی بھی حالت کیسی ہو رہی ہے اس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ آپ سے چھپا نہیں. وہ بھی اب اتحاد و اتفاق کی بات کرنے پر آمادہ ہیں. وہ بھی اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ ملا دیا جائے, ہمیں فلاں سے ملا دیا جائے, ہماری کوئی دوری نہیں ہے, ارے ہم تو بھائی بھائی ہیں, ارے ایسا کچھ نہیں ہے, ویسا کچھ نہیں ہے. جن کی کتابیں نفرتوں سے بھری ہیں. میں بہت بڑا جملہ اس وقت کہہ رہا ہوں, آپ جن کی کتابیں نفرتوں سے بھری ہیں وہ بھی مجبور ہیں محبت کی باتیں کرنے کے لیے. آپ تو محبتوں سے بھرے لوگ ہیں. آپ کے یہاں تو بھوکا نہیں دیکھا جاتا, بھوک دیکھی جاتی ہے. آپ کے یہاں تو سوال دیکھا جاتا ہے, سوالی نہیں دیکھا جاتا. آپ کے یہاں کا تو اصول یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ آپ پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی تو کس علاقے کا رہنے والا ہے, نظر حسین تیار ہے, تو اگر حسینی ہے تو ہمارا ہر چیز تیرے لیے. مجھے لگتا ہے اب اس محبت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. اور اس محبت میں جو بڑی چیزیں ہیں, رسول کا ہندوستان سے رشتہ اور حسین کا ہندوستان سے رشتہ, اسے اپنے بچوں کو بھی بتائیں. ہردے میں جگہ پاتے, جیون میں سما جاتے, شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے. یہ رشتہ ہے, شاعری نہیں ہے. ہاں یہ رشتہ ہے, شاعری نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, شاعری نہیں ہے. اسی چیز کو آگے لے جائیں. میں آپ سے بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ سوچئے کہ 10 سال کے بعد یہ جگہ کیسی ہوگی, کیونکہ یہ جگہ جس کی ہے وہ بنا لیں گے. یہ ضرور سوچیے گا کہ 10 سال کے بعد ہندوستان کیسا ہوگا, اور اسی طریقے سے خود کو اور اپنے بچوں کو تیار کیجیے گا. اور تیاری میں یاد رکھیے گا, عقل, میں اور بھی کہہ دوں ایک جملہ, حالانکہ سخت ہے لیکن ضروری. کچھ قومیں کہا کرتی تھی ہمارے پاس تلوار ہونا چاہیے, ہم بچ جائیں گے. اب کچھ قومیں کہتی ہیں تلوار کے مقابلے میں جو ان کے پاس چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے, ہم بچوں کو وہ دے دیں گے, بچ جائیں گے. پر یہ دنیا گواہ ہے, اسلحے رکھنے والے قبر میں چلے جاتے ہیں اور علم رکھنے والے قبر سے بھی روشنی دیتے ہیں. اور دنیا کا علم پھیلائیں, عقل پھیلائیں, اتحاد پھیلائیں, کیونکہ آپ اکیلی ہندوستان کی وہ قوم ہے جس کا سینہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کو سینے سے لگا سکتا ہے. انہیں جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا سے چاہوں گا
بہت شکریہ. کیا بات.